قرآن مجید میں سود کی مذمت کے بارے میں اور سود کے بارے میں، اس کی تشریح کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کئی آیات نازل فرمائی ہیں۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العالمین سود کو کم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ایک آیت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور سود کے معاملات چھوڑ دو، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، سودی معاملات کو نہیں چھوڑو گے، تو اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، اللہ رب العالمین کے احکام کو مان لو، اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر لو، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے جو اصل مال ہیں، جو تمہارا اصل زر ہے، وہ تمہارے لیے جائز ہے، حلال ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اب سود حرام کیوں ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے تو حرام ہے۔ کیوں کا سب سے بڑا جواب یہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ سود حرام ہے، نہیں کھانا تو نہیں کھانا، لیکن ایک حکمت قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت سمٹ کر چند امیر لوگوں کے ہاتھوں میں ہی نہ آ جائے۔ جب اللہ رب العالمین نے سود کو حرام کیا ہے تو اس کے متبادل اللہ رب العالمین نے شریعت کے اندر معیشت کا ایک پورا نظام رکھا ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے دولت کو چند ہاتھوں میں نہ آئے، اس کے لیے اصول بنایا ہے زکوٰۃ کا، صدقات کا، خیرات کا۔ زکوٰۃ جو ہے صاحب نصاب کے اوپر سال میں ایک دفعہ 2.5% اپنے مال کے حساب سے فرض ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مالی عبادات میں سے یا اسلامی معاشی نظام میں عشر ہے اور صدقہ فطر وغیرہ یہ چیزیں ہیں۔ اسلام کے معاشی نظام میں اگر آپ قربانی کو غور سے دیکھیں تو اس سے اربوں کے حساب سے دولت جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اور تقریباً تمام شعبہ زندگی کے اندر سرکولیٹ ہوتی ہے۔ تو یہ اسلام کا معاشی نظام علیحدہ ہے، اس میں سود کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اسلام کا معاشی نظام جو ہے صدقہ، زکوٰۃ اس چیز کو فروغ دیتا ہے اور سود کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ انسان سودی کاروبار کرتا ہے تاکہ اس کا مال و دولت بڑھے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس چیز کی نفی فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العالمین سود کو کم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، سود کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم جو اپنا پیسہ لوگوں کے مال کے اندر، اپنا مال لوگوں کے مال کے اندر ملا دیتے ہو تاکہ سود حاصل کرو اور تمہارا مال بڑھے، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، تو اللہ کے ہاں وہ نہیں بڑھتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور جو تم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا حکم مانتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرتے ہو، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو یہ زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ جو ہیں اپنے مال کو کئی گنا بڑھا رہے ہیں۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کائنات کا نظام اللہ رب العالمین کی ذات چلانے والی ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ سود کے اندر برکت نہیں ہوگی، برکت اگر ہوگی تو وہ زکوٰۃ کے اندر ہوگی۔